تاریخ میں کچھ ایسے نام درج ہیں جو کسی دھور سے بھی مٹتے نہیں۔ مغل سلطنت کا تیسرا بادشاہ جلال الدین محمد اکبر ایسا ہی ایک روشن نام ہے جس نے صرف تلوار سے نہیں، علم، رواداری، سیاست، حکمت سے بھی حکومت کی۔ آج ہم آپ کو جلال الدین اکبر کی زندگی کے سفر پر لے کر چلتے ہیں۔ اکبر 15 اکتوبر 1542 کو سندھ کے مقام عمر کوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شہنشاہ ہمایوں سردار شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران کی طرف فرار ہو رہے تھے۔ اکبر کا بچپن بہت ہی مشکلات میں گزرا، مگر ان کی ابتدائی عمر میں غیر معمولی ذہانت اور قیادت کی جھلک دکھائی دی۔ ہمایوں کی وفات کے بعد 1556 میں صرف 13 سال کی عمر میں اکبر تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ ابتدائی چند برسوں میں ریاست کا نظم و ضبط بیرم خان کے ہاتھ میں تھا۔ اسی دوران پانی پت کی دوسری جنگ میں اکبر کی فوج نے بیرم کو شکست دی، جس سے مغل سلطنت کو استحکام ملا۔ اکبر نے جب مکمل اختیار سنبھالا تو اس نے سلطنت کو شمالی ہندوستان سے لے کر بنگال، راجستھان، گجرات، کشمیر، دکن اور سندھ تک وسیع کیا۔ اس نے سخت مخالفین راجپوتوں حکمرانوں کو شکست دے کر اور ان سے معاہدے کیے اور ان میں شادیاں کر کے انہیں اپنے ساتھ ملایا۔ اکبر کی سب سے بڑی پہچان اس کی مذہبی ہمانگی ہے۔ وہ مذہب کے علماء کو دربار میں بلاتا، ان سے گفتگو کرتا، انہیں الہی دربار قائم کیا جہاں اسلام، ہندو مت، جین مت اور دوسرے مذہب کے علماء آپس میں مکالمے کرتے۔ 1582 میں اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین نظام پیش کیا جس کا مقصد تمام مذہب کی مشترکہ اخلاقیات کو فروغ دینا تھا۔ اگرچہ یہ نظام زیادہ پھیل نہ سکا مگر اس کی سوچ کا دائرہ وسیع تھا۔ اکبر نے مغل سلطنت کا مضبوط نظامی ڈھانچہ قائم کیا، افسران کو رینک کے ساتھ ان کو ذمہ داریاں دینا، جدید تعلیمی نظام اور فوجی نظام، زمین کی پیدائش، فصل کی بنیاد پر ٹیکس لگانا۔ اکبر نے عدلیہ کا نظام علیحدہ قائم کیا۔ اکبر خود اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن اس نے تعلیم کو بہت ہی فروغ دیا۔ اکبر نے کئی شادیاں کی، ان میں سے مشہور راجپوت شہزادی جودھا بائی تھی۔ اس کا ایک بیٹا جو شہنشاہ کا والد جہانگیر بنا۔ اس کا بچپن اکبر 27 اکتوبر 1605 کو وفات پا گیا۔ اس کا مقبرہ آگرہ کے قریب سکندر میں واقع ہے جو آج بھی ایک شاندار تاریخی یادگار رکھتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگی۔ جن کی اچھی لگے وہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں۔